ایک ایسی جنگ جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا، جہاں انسانیت کا خون بہا، نئے ہتھیاروں کا عروج دکھا اور 4 عظیم امپائرز تباہ ہو گئے۔ یہ تھی پہلی دنیا کی جنگ، ورلڈ وار 1۔ سال تھا 1914۔ پوری دنیا میں امن اور ترقی کا دور تھا، لیکن یورپ کے اندر غصہ ابل رہا تھا۔ جرمنی ایک نیا طاقتور ملک بن چکا تھا اور اس کی گروتھ نے پرانی سپر پاورز جیسے برٹین، فرانس اور رشیا کو پریشان کر دیا تھا۔ جرمنی نے 1870 میں فرانس کے کچھ علاقے زبردستی لے لیے تھے اور اس سے یورپ کا پاور بیلنس ہل گیا۔ ہر ملک نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے دوستی اور دشمنی کے نئے معاہدے شروع کر دیے۔ ایک طرف تھے سینٹرل پاورز، جرمنی، آسٹریا ہنگری، بلغاریہ اور آٹومن امپائرز، اور دوسری طرف تھے الائیڈ پاورز، برٹین، فرانس، رشیا، اٹلی، جاپان اور بعد میں امریکہ۔ جنگ کی اصلی چنگاری بوسنیا میں بھڑکائی گئی جب آسٹریا ہنگری کے ولی عہد آرچ ڈک کو ایک سربین نیشنلسٹ نے قتل کر دیا۔ آسٹریا نے اس کا الزام سربیا پر لگایا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ پھر تو ایک کے بعد ایک ملک جنگ میں اترتا گیا۔ رشیا نے سربیا کا ساتھ دیا اور فرانس نے رشیا کا۔ جرمنی نے فرانس کے خلاف جنگ شروع کی اور برٹین بھی بیچ میں آ گیا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر پوری دنیا ایک آگ میں جلنے لگی۔ یہ تھی ورلڈ وار 1۔ جرمنی کا پلان بہت سمپل تھا، پہلے فرانس کو جلدی ہرانا، پھر رشیا کی طرف رخ کرنا۔ اس پلان کو شلیفن پلان کہتے ہیں۔ جرمنی نے بیلجیم کے راستے فرانس پر حملہ کیا اور پیرس تک پہنچ گیا، لیکن بیٹل آف دا مارن میں فرانس اور برٹین نے جرمنی کو روک دیا۔ جرمنی کا جلدی جیتنے کا پلان فیل ہو گیا۔ دونوں طرف کی فوجیں خندقوں میں چھپ گئیں۔ 3 سال تک یہ جنگ خندقوں میں چلتی رہی، جہاں پہلی بار زہریلی گیس اور کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا۔ اس جنگ کے سب سے خونی بیٹلز تھے بیٹل آف ویردان، بیٹل آف دا سوم اور بیٹل آف جٹ لینڈ، جو جرمنی اور برٹین کی نیویز کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں پہلی بار ہوائی جہاز صرف دیکھ بھال کے لیے استعمال ہوتے تھے، مگر دھیرے دھیرے یہی پلینز بامبنگ اور ڈاگ فائٹس کے لیے بھی یوز ہونے لگے۔ یہ ایوییشن کا نیا دور تھا۔ ایشیا میں جاپان نے برٹین کا ساتھ دیا اور جرمنی کی کالونیز پر قبضہ کیا۔ آٹومن امپائرز، جو رشیا کا پرانا دشمن تھا، جرمنی کا اتحادی بن گیا۔ ان کا مقصد تھا تیل اور سوئس کنال پر قبضہ، اور مڈل ایسٹ میں عربوں کی بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھا، برٹش سپورٹ کے ساتھ، جو بعد میں آٹومن امپائرز کے ساتھ بغاوت کا سبب بنا۔ الائیڈ پاورز نے رشیا کو سپورٹ دینے کے لیے گلی پولی پر اٹیک کیا، لیکن آٹومن امپائر نے زبردست مقابلہ کیا اور یہ کمپین بھی فیل ہو گیا۔ اٹلی، جو جرمنی کا اتحادی تھا، پہلے نیوٹرل رہا، لیکن 1915 میں اس نے آسٹریا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ وقت کے ساتھ بلغاریہ بھی سینٹرل پاورز کے ساتھ مل گیا اور سربیا پر حملہ کر دیا۔ جرمنی کے سب میرینز نے الائیڈ شپس کو ڈوبونا شروع کر دیا، جس میں امریکہ کے شپس بھی تھے۔ پھر جرمنی نے ایک سیکرٹ ٹیلی گرام میکسیکو کو بھیجا، جس میں کہا گیا کہ وہ امریکہ پر حملہ کرے۔ برٹین نے یہ میسج پکڑ لیا اور امریکہ کو دکھا دیا۔ یہ سن کر امریکہ کا پیشنس ٹوٹ گیا۔ 1917 میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ورلڈ وار 1 میں شامل ہو گیا۔ دوسری طرف رشیا اندر سے ٹوٹ رہا تھا، اکانومی خراب، فوج ہار رہی تھی۔ اور پھر 1917 میں آیا بولشوک ریولیوشن۔ نئے کمیونسٹ لیڈرز نے جرمنی کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کر کے رشیا کو جنگ سے نکال دیا۔ اب جرمنی نے پورا فوکس ویسٹرن فرنٹ پر کر دیا، لیکن امریکہ کے نئے فوجیوں کے آنے سے جرمنی کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ آٹومن امپائر اور آسٹریا ہنگری اپنے اندر سے ہی گرنے لگے۔ دونوں نے آرمسٹک سائن کیا۔ جرمنی کے پاس نہ فوج بچی، نہ پیسہ اور نہ کوئی اتحادی۔ نومبر 1918 میں جرمنی نے بھی ہار مان لی اور ورلڈ وار 1 کا آخری پردہ گر گیا۔ 1,60,00,000 لوگ مارے گئے، یورپ تباہ ہو گیا، اور اس جنگ کے بعد آئی اسپینش فلو، جس نے اور لاکھوں زندگیاں لے لیں۔ مگر اس جنگ نے دنیا بدل دی۔ امریکہ ایک اکنامک سپر پاور بن گیا۔ 4 بڑے امپائرز، جرمنی، آسٹریا ہنگری، رشیا اور آٹومن امپائر، ختم ہو گئے۔ نئے ملک بنے، پولینڈ، فن لینڈ، یوگوسلاویہ، چیکوسلوواکیہ اور ترکی، جو کہ آج ترکیے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جرمنی کو ٹریٹی آف ورسیلز کے ذریعے ذلت بھری شرطیں منظور کرنی پڑیں۔ اسی ذلت کا غصہ تھا جو بعد میں ورلڈ وار 2 کا سبب بنا۔